سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان جنرل حسین محبی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جاری جنگ کے دوران ایران کی جوابی کارروائیوں میں 200 سے زائد امریکی فوجی ہلاک جبکہ بڑی تعداد میں اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان نے ایک انٹرویو میں امریکی ہلاکتوں سے متعلق واشنگٹن کے اعداد و شمار کو مسترد کرتے ہوئے انہیں حقائق کے برعکس قرار دیا۔ جنرل حسین محبی کا کہنا تھا کہ ایران کے حملوں میں خطے میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جن میں 8 امریکی فوجی مراکز شامل ہیں۔ جنرل حسین محبی نے مزید کہا کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ایرانی حملوں میں امریکی فوج کے 11 جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کیے گئے، جن میں ایک F-15 جنگی طیارہ، P-8 بحری نگرانی کا طیارہ، C-17 ٹرانسپورٹ طیارہ اور 8 فضائی ری فیولنگ طیارے شامل ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایرانی کارروائیوں میں 17 جاسوسی اور آپریشنل ڈرونز کو بھی نشانہ بنایا گیا، جن میں 8 جدید ڈرونز شامل تھے۔ سپاہ پاسداران انقلاب کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ صحافیوں کو متاثرہ فوجی مراکز کے دورے کی اجازت دے تاکہ دنیا کے سامنے اصل صورتحال واضح ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نصر 2 آپریشن میں شام کی الطنف فوجی چھاونی کو بھی نشانہ بنایا، جو کہ امریکہ کے لیے کافی اسٹریٹجک اہمیت کی حامل ہے۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب نے اسرائیل کو بھی خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تل ابیب دوبارہ جنگ میں شامل ہوا تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے خصوصی انٹرویو میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان میجر جنرل محبی نے 7 سے 12 جولائی کے درمیان خطے میں امریکی انفراسٹرکچر اور آلات کو پہنچنے والے وسیع نقصان کا تفصیلی ذکر کیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج نے بڑے پیمانے پر امریکی لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور امدادی ساز و سامان کو نشانہ بنایا ہے، جس میں درجنوں کمانڈ سینٹر، دفاعی نظام، قبل از وقت وارننگ ریڈار، مواصلاتی مراکز، گولہ بارود کے ڈپو، لاجسٹک انفراسٹرکچر اور دیگر معاون آلات شامل ہیں۔ مذکورہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعلان شدہ آلات اور سہولیات کی کل متبادل قیمت تقریباً $20 ارب تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ اعداد و شمار اقتصادی اور فوجی نقطہ نظر سے ممکنہ نقصان کی اہم جہتوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دریاسنا ایران کی فوج نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے ایران کے خلاف دوبارہ فوجی حملے شروع کیے تو مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کا دائرہ مزید پھیل سکتا ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان محمد اکرمی نیا نے سرکاری ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ اسرائیل کے موقف کے تحت دوبارہ ایران پر فضائی حملہ کرتا ہے یا جنگ جاری رکھنے پر اصرار کرتا ہے تو موجودہ تنازع صرف اس علاقے تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس کا جغرافیائی دائرہ مزید پھیلے گا۔ محمد اکرمی نیا کا کہنا تھا کہ امریکہ کو اسرائیل کی پالیسیوں سے متاثر ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جو خطے میں مزید کشیدگی کا سبب بنے۔ دریاسنا اطلاعات ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی فوج کو ایران کے خلاف 2 ہفتے سے جاری حملے روکنے کا حکم دیا ہے۔ امریکی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوج کو گزشتہ روز ایران پر نئے حملے نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کو ہونے والے بھاری نقصان کی بنا پر صدر ٹرمپ ایران کے مقابلے میں پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یمن کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ محاصرے نے 1,70,000 مریضوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یمن کے محکمہ صحت نے دواؤں کی شدید قلت اور بیماریوں بالخصوص پرانی صعب العلاج بیماریوں اور کینسر میں مبتلا افراد کی بدحالی کو ظالمانہ محاصرے کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ یمن کے محکمہ صحت کے ڈپٹی چیئرمین عبداللہ شریف نے دواؤں کی شدید قلت اور بیماروں بالخصوص صعب العلاج بیماریوں اور کینسر کے مریضوں کی بدحالی کو ظالمانہ محاصرے کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ عبداللہ شریف نے کہا کہ محاصرے نے 1,70,000 مریضوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی ہے اور سعودی عرب کے حملے اور ظالمانہ محاصرے کی وجہ سے ملک میں 1,600 اقسام کی دواؤں کی شدید قلت ہے۔ عبداللہ شریف نے بتایا کہ اس وقت ملک میں 550 قسم کی حیاتی اہمیت کی اور زندگی بچانے والی دواؤں کی فراہمی میں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔
دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے یمن اور سعودی عرب کے مابین کشیدگی میں اضافے کی جانب سے اظہار تشویش کیا ہے اور اس بحران کے حل اور بدامنی اور عدم استحکام روکنے پر زور دیا ہے۔ اسماعیل بقائی نے اس بات پر زور دیا کہ یمن کے بحران کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ انہوں نے باہمی سمجھوتے پر مبنی راہ حل کو یمن کے بحران اور اس سرزمین کے عوام کی مشکلات کے خاتمے کا واحد راستہ قرار دیا۔ اسماعیل بقائی نے بنیادی اشیاء، ایندھن اور ابتدائی خدمات کی شدید قلت اور محاصرے کو یمنی عوام کے مسائل کی اصل وجہ قرار دیا اور رکاوٹوں کے خاتمے اور بنیادی ضروریات کی اشیاء تک تمام لوگوں کی دسترسی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی مداخلت پسندی اور اشتعال انگیز پالیسیوں کے نتیجے میں حالات مزید پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ یمن کا معاملہ گفتگو، تعاون اور مفاہمت کے ذریعے حل کیا جائے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے یمن کے بحران کے خاتمے کے لیے پیش کیے جانے والے ہر تعمیری اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران یمن میں امن و سلامتی اور استحکام کی بحالی کے لیے تمام نتیجہ خیز کوششوں کی حمایت کرے گا۔ ادھر یمن کی انصار اللہ تحریک کے رکن اور مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ محمد عبدالسلام نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب، جس نے یمن کے خلاف 8 سالہ جنگ شروع کی اور اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اب اقتصادی محاصرے کے ذریعے اپنی شکست کی تلافی کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ انصار اللہ کے سینئر رکن نے یہ بات زور دے کر کہی کہ سعودی عرب کو اس مرحلے پر جو چیز سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے غلط اندازوں کی وجہ سے یمن کا کھلا دشمن بنا ہوا ہے۔ اس کی ضد، ہٹ درمی اور سچائی کو قبول کرنے سے انکار اس کی سلامتی اور معیشت کے لیے سنگین نتائج کا باعث بنے گا۔ غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے جاری جرائم میں مزید 9 فلسطینی شہید اور 36 زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 11 اکتوبر 2025 کو جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے اب تک 1200 افراد شہید اور 3888 زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسی عرصے کے دوران 803 شہداء کی لاشیں ملبے تلے سے باہر نکالی گئی ہیں۔ ان شہداء سمیت غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہداء کی کل تعداد 73,326 اور زخمیوں کی تعداد 1,73,997 ہو گئی ہے۔ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے حال ہی میں اپنے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے وسیع فضائی حملے جبالیہ کیمپ اور غزہ شہر کے یرموک اور الزیتون محلوں میں واقع رہائشی اور صنعتی عمارتوں کی تباہی اور بعض محلوں کے لوگوں کو گھر خالی کرنے کے انتباہات، بے گناہ شہریوں کے خلاف جنگ اور نسل کشی جاری رکھنے، جنگ بندی سمجھوتے سے پیچھے ہٹنے اور اسے ناکام بنانے کے مترادف ہے۔ اس بیان میں تاکید کی گئی ہے کہ اب واضح ہو چکا ہے کہ دہشت گرد غاصب صہیونی حکومت کی کابینہ حملے تیز کرنے، شرم الشیخ معاہدے سے پیچھے ہٹنے، وحشیانہ جنگ جاری رکھنے اور غزہ پٹی میں تباہی و قتل عام کی کارروائیاں بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ایک ایسی جنگ جاری رکھنا چاہتی ہے جو سمجھوتے پر دستخط کے بعد ایک دن کے لیے بھی متوقف نہیں ہوئی۔ پاکستان میں رواں سال مانسون بارشوں کے دوران اب تک 29 شہری جاں بحق جبکہ 203 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDMA نے مانسون بارشوں کے باعث ہونے والے نقصانات سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق اموات کی بڑی وجوہات کچے اور خستہ حال مکانات کا گرنا، آسمانی بجلی گرنا اور کرنٹ لگنا شامل ہیں۔ رواں سال مانسون بارشوں کے دوران اب تک 29 شہری جاں بحق جبکہ 203 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ ترجمان PDM کے مطابق بارشوں کے باعث 52 مکانات جزوی طور پر متاثر ہوئے جبکہ 6 مویشی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل PDMA عمر عباس میلا نے مانسون کے تیسرے اسپیل کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی مشہور ڈل جھیل کے دلکش کنارے پر واقع SKICC میں 9 روزہ چنار کتب میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں رہبر شہید کی تصانیف اور ان کی فکر پر مبنی لٹریچر نمایاں طور پر توجہ کا مرکز قرار پائے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے مبینہ طور پر سادہ کپڑوں میں طلبہ کی پٹائی کرنے والوں کی شناخت کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان کی لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف اور کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو خط لکھ کر دہلی میں 20 جولائی کو ہونے والے طلبہ کے احتجاج کے دوران
سیکورٹی فورسز کی کارروائی پر سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ راہل گاندھی نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر یہ خط شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ طلبہ کو مارنے کا حکم کس نے دیا؟ انہوں نے الزام عائد کیا کہ پرامن احتجاج کرنے والے طلبہ پر وحشیانہ طریقے سے طاقت کا استعمال کیا گیا اور اس کی جواب دہی طے ہونی چاہیے۔ راہل گاندھی نے 25 جولائی 2026 کے اپنے خط میں لکھا ہے کہ طلبہ ایک منصفانہ اور جواب دہ تعلیمی نظام کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن ان کی بات سننے کے بجائے سیکورٹی فورسز نے ان پر اندھا دھند طاقت کا استعمال کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مظاہرے کے دوران مہلک ہتھیاروں اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا، جس سے سینکڑوں طلبہ زخمی ہو گئے۔ راہل گاندھی نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ طالبات کے ساتھ پولیس اہلکاروں نے مار پیٹ کی اور ان کے نازک اعضاء کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران و عراق میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلوں کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں۔ اربعین حسینی میں شرکت کے لیے جانے والے زائرین کے لیے ایران و عراق کی سرحدوں پر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ اب تک لاکھوں ہزاروں غیر ملکی زائرین حسینی ایران کی زمینی سرحدوں سے عراق میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایران کے صوبہ خوزستان کے گورنر سید محمد رضا موالی زادہ نے اتوار کو صوبہ خوزستان کی اربعین کمیٹی کے اجلاس کو بتایا کہ 40,000 سے زیادہ غیر ملکی زائرین ایران کے شلمچہ اور چزابہ بارڈر سے عراق میں داخل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 5,10,000 زائرین میں سے 3,70,000 زائرین عراق گئے ہیں، جبکہ 1,40,000 زائرین عراق سے وطن واپس لوٹے ہیں۔ خوزستان کے گورنر نے کہا کہ سرحدی ٹرمینلز 24 گھنٹے زائرین کی خدمت کر رہے ہیں۔ موالی زادہ نے فلاحی اقدامات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دونوں سرحدوں پر 90,000 مربع میٹر شیڈ لگایا گیا ہے اور موسمی حالات کے پیش نظر دونوں سرحدوں پر طبی مراکز اور AC رومز کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ خوزستان کے گورنر نے ریلوے کی گنجائش سے زیادہ استفادے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہر روز 48 ٹرینیں زائرین کو بارڈر تک لے جاتی ہیں، جن میں سے ہر ٹرین میں 650 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ خوزستان کے گورنر نے شلمچہ سرحدی ٹرمینل پر حالیہ حملے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس مجرمانہ اقدام سے اربعین کی زیارت میں کوئی خلل نہیں پڑا، اگرچہ اس واقعے کے نتیجے میں 2 افراد کی شہادت اور 11 افراد کے زخمی ہونے کی خبر ملی، تاہم اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ زائرین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دریاسنا ایلام کے گورنر احمد کرمی نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مہران کراسنگ سے 1,45,000 آمد و رفت ریکارڈ کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منصوبہ بندی اور اربعین کمیٹی کے سربراہ کی نگرانی اور عراق کے صوبہ واسط کے گورنر کے تعاون سے بارڈر کراسنگ کے دونوں جانب سازگار حالات ہیں اور زائرین کی نقل و حرکت مناسب طریقے سے انجام پا رہی ہے۔ ایلام کے گورنر نے کہا کہ بعض اوقات زائرین کی آمد و رفت میں اضافے کے باوجود مہران بارڈر کی طرف جانے والے راستوں پر آمد و رفت معمول کے مطابق ہے اور تمام انتظامی ادارے اور 400 موکب زائرین کو خدمت فراہم کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے سوشل میڈیا پر ایسی کوئی پوسٹ کی ہے جسے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا باس دیکھے؟ اب کمپنیاں AI کی مدد سے آپ کے بارے میں عوامی طور پر دستیاب معلومات پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے جمع کر سکتی ہیں، اور یہ عمل صرف ملازمت ملنے تک محدود نہیں رہتا۔ بعض کمپنیاں اپنے ملازمین کی نگرانی ایسے سافٹ ویئر سے کرتی ہیں جنہیں باس ویئرز کہا جاتا ہے، خاص طور پر ان ملازمین کی جو گھر سے کام کرتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ نظام کیسے کام کرتا ہے اور آپ اس سے خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نوکری کی تلاش کی۔ 40% ادارے یا تو ہیومن ریسورسز میں پہلے ہی AI استعمال کر رہے ہیں یا اس سال کے دوران اسے متعارف کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ جانچ کتنی گہرائی تک جاتی ہے اس کا انحصار کمپنی پر ہوتا ہے، لیکن کچھ AI سسٹمز آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ویب سائٹس اور دیگر عوامی آن لائن ذرائع سے معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ بعض سسٹم تو چہرہ شناخت کرنے والی ٹیکنالوجی بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی اگر آپ نے فرضی نام سے کوئی پروفائل بنا رکھی ہے تو ممکن ہے کہ وہ آپ کی اصل شناخت سے جوڑ دی جائے۔ اس کے بعد AI ایک رپورٹ تیار کرتی ہے جس میں آپ کے رویوں کے رجحانات اور وہ تمام چیزیں شامل ہو سکتی ہیں جنہیں متنازع یا حساس سمجھا جائے۔ AI نے اس قسم کی جانچ کو پہلے سے کہیں زیادہ سستا اور آسان بنا دیا ہے۔ اس میں پرائیویسی کا مسئلہ تو واضح ہے، لیکن ایک اور بڑا مسئلہ بھی موجود ہے۔
اے آئی غیر جانبدار نہیں ہوتی۔ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ بعض ریزیومے چھانٹنے والے اے آئی سسٹمز سفید فام اور مرد امیدواروں کو سیاہ فام اور خواتین امیدواروں پر ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان خود بھی تعصب رکھتے ہیں، یعنی اے آئی نے یہی تعصبات انسانوں کے پرانے فیصلوں سے سیکھے ہیں۔ اگر واقعی ایک غیر جانبدار اے آئی تیار کی جائے تو وہ بھرتی کے عمل کو پہلے سے زیادہ منصفانہ بنا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر الگوریدمز واچ نامی تنظیم نے مختلف افراد کے حقیقی ریزیومے جمع کر کے انہیں گمنام ڈیٹا میں تبدیل کیا تاکہ ڈیولپرز ایسے اے آئی ماڈلز تیار کر سکیں جو کم تعصب کا شکار ہوں۔ فرض کریں آپ کو نوکری مل گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اے آئی نے اب آپ کا پیچھا چھوڑ دیا۔ امریکہ میں 44% ملازمین کا کہنا ہے کہ ان کا آجر ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کی نگرانی کرتا ہے، اور ہر کمپنی اپنے ملازمین کو یہ بھی نہیں بتاتی کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ تو آخر باس ویئر کرتا کیا ہے؟ کچھ سافٹ ویئر آپ کے کی بورڈ پر دبائی گئی ہر کی کا ریکارڈ رکھتے ہیں، کچھ وقتاً فوقتاً اسکرین شاٹس لیتے ہیں، کچھ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنی دیر وقفہ کرتے ہیں، اور بعض سافٹ ویئر آپ کے ویب کیم تک رسائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کمپنیاں اس کا مقصد زیادہ پیداوار اور بہتر جواب دہی قرار دیتی ہیں، لیکن بعض تحقیقات کے مطابق اس بات کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملا کہ مسلسل نگرانی سے ملازمین کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ البتہ اس سے ذہنی دباؤ بڑھ سکتا ہے اور بعض صورتوں میں کارکردگی مزید خراب بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے بہت سے ماہرین زیادہ شفافیت اور واضح قوانین کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن جب تک ایسے قوانین نہیں بنتے، آپ خود کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے ڈیجیٹل فٹ پرنٹس پر نظر رکھیں، اپنا نام گوگل پر تلاش کریں، پھر کسی اے آئی چیٹ بوٹ سے پوچھیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ اپنی پرائیویسی سیٹنگز مضبوط کریں، پرانی پوسٹ اور غیر استعمال شدہ اکاؤنٹس حذف کریں۔ اگرچہ اس سے آپ مکمل طور پر غائب نہیں ہو جائیں گے، لیکن آپ کی معلومات ضرور محدود ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی کوشش کریں کہ انٹرنیٹ پر آپ کے بارے میں مثبت معلومات موجود ہو، مثلاً اپنی ذاتی ویب سائٹ، بلاگ، ایسے منصوبوں کا ذکر جن پر آپ نے کام کیا ہو۔ اب بات کرتے ہیں ریزیومے کی۔ امکان ہے کہ سب سے پہلے اسے کوئی انسان نہیں بلکہ اے آئی پڑھے، اس لیے اسے ایسا بنائیں کہ سافٹ ویئر آسانی سے سمجھ سکے۔ سادہ اور صاف ڈیزائن استعمال کریں، بہت زیادہ آرائشی یا پیچیدہ لے آؤٹ اے آئی کو الجھا سکتے ہیں۔ ملازمت کے اشتہار میں استعمال ہونے والے اہم الفاظ، معیاری عہدوں کے نام اور واضح عنوانات ضرور شامل کریں، کیونکہ اے آئی انہی چیزوں کو تلاش کرتی ہے۔ اور اپنی لوکیشن بھی ضرور لکھیں، کیونکہ بہت سے سسٹمز مقام کی بنیاد پر بھی امیدواروں کو فلٹر کرتے ہیں۔ اور آخر میں باس ویئر، اگر آپ کمپنی کا کمپیوٹر یا فون استعمال کر رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس زیادہ اختیارات نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ کو نگرانی کے بارے میں کبھی بتایا ہی نہیں گیا تو ضرور پوچھیں۔ آپ کو یہ جاننے کا حق حاصل ہے کہ کمپنی آپ کا کون سا ڈیٹا جمع کر رہی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اور ایک اہم بات، کام اور ذاتی زندگی کے لیے الگ الگ ڈیوائس استعمال کریں۔ اس طرح اگر نگرانی ہو بھی رہی ہو تو باس ویئر صرف آپ کے کام سے متعلق معلومات ہی دیکھ سکے گا۔ کام کی دنیا میں اے آئی کا استعمال ختم ہونے والا نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ اسے کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ کو کبھی ایسا لگا کہ دفتر میں آپ کی نگرانی ہوتی رہی ہے؟ اپنا تجربہ کامنٹس میں ضرور شیئر کیجیے۔